الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سب سے پہلے میں تمام پارٹیسپینٹس کا اس رمضان ورکشاپ میں استقبال کرتا ہوں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کے طریقے کے متعلق سننے کی توفیق عطا فرمائی، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس ورکشاپ میں جوائن ہوں۔ ظاہر ہے جو حضرات بھی جوائن ہوئے ہیں ان کے اندر یہ خواہش ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آنے والے رمضان کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنا سکیں، اور کس طریقے سے آنے والے رمضان میں ہم اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کر سکیں۔ تو یہ توفیق ملنا، یہی اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضامندی کا پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے۔ اب اس توفیق کا صحیح استعمال کر کے ہم کس طریقے سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور رمضان کے صحیح اہمیت، اس کی جو اصل ہمیں جس طرح قدر کرنی چاہیے اس طرح قدر کرنے والے بن جائیں۔ اور چند باتیں اسے بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لیکچرز دیے جائیں گے، جو مختلف ٹاپکس پہ ٹوٹل 6 سے 7 ٹاپکس کور کیے جائیں گے ان 2 دن میں، آپ اپنے قلم اور کاپی کو اپنے ساتھ رکھیں، نوٹ بک کو اپنے ساتھ رکھیں، اور اپنی کنوینئنس کے اعتبار سے جس لینگویج میں آپ کو آسانی ہو امپورٹنٹ پوائنٹس کو ضرور نوٹ کریں۔ ہمارے جو سلف صالحین تھے رحمہم اللہ، ان کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ جو علم سیکھتے تو اپنے علم کو وہ قلم بند کر لیا کرتے، یعنی اسے نوٹ کر لیا کرتے، لکھ لیا کرتے، کیونکہ انسانی میموری جو ہے وہ کب بھول جائے، وہ چیزیں کب نکل جائیں انسانی میموری سے، اس کا پتہ نہیں ہے کسی کو۔ لہٰذا لگتا ایسا ہے کہ ہم ساری چیزیں یاد کر لیں گے، لیکن اگر ہم ان چیزوں کو، ان پوائنٹس کو لکھ رہے ہیں، ہر ورڈ کو نہیں لکھنا ہے، جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے ان کو سمرائز کر کے ان کے پوائنٹس کو جو ہے آپ نوٹ کر لیں، تاکہ آئندہ ریکال کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ دوسری چیز، تو تمام افراد کے ذہن میں یقیناً سوالات ہوں گے، ہر ایک کے سوال کا جواب دینا ظاہر ہے یہ پاسبل بات نہیں ہے، چونکہ صرف دو گھنٹے کی ورکشاپ ہے آج، اور کل بھی 2 گھنٹے کی ورکشاپ ہے۔ تو اس کے لیے طریقہ کار یہ متعین کیا گیا ہے کہ آپ حضرات کے ذہن میں جو بھی سوال آئے وہ آپ میسج کے ذریعے، کمنٹ کے ذریعے لکھ دیں، وہاں پہ بھی آپ اپنے کوسچنز لکھ سکتے ہیں۔ تو ان میں سے 2-3 سوالات کہ ان سوالات کو لیا جائے، اہم سوالات جو نظر آئیں انہیں ہم لیں انشاءاللہ تعالی۔ تو جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ویلکمنگ رمضان، کہ ہم رمضان کا استقبال کس طرح کریں۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ رمضان کے استقبال کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں، مختلف سیمینارز ہوتے ہیں، اور مختلف جو ہیں تقریریں ہوتی ہیں، ورکشاپ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ البتہ یہ جو سارے طریقے ہیں یہ رمضان کے استقبال کرنے کا اصل طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ذریعہ ہے کہ اس ذریعے کے واسطے سے ہم یہ جان سکیں کہ استقبال رمضان کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ رمضان کو ویلکم ہم اس ورکشاپ سے نہیں کر رہے ہیں، رمضان کا استقبال ہم تقریروں کے ذریعے یا پروگرامز کے ذریعے نہیں کرتے ہیں۔ سلف صالحین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جس طریقے سے رمضان المبارک کا استقبال کیا ہے، اس طریقے کو جاننے کے لیے اس ورکشاپ کو منعقد کیا گیا ہے۔ تو ہم نے ورکشاپ کو جوائن کر لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے رمضان کا استقبال کر لیا، رمضان کا استقبال کرنا ابھی باقی ہے۔ تو رمضان کا استقبال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کس طرح فرمایا کرتے تھے، اسے ہمیں جاننا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے زیادہ نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، اتنے زیادہ نفلی روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ اتنا اہتمام ابھی سے ہوتا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسئلہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ شعبان کے مہینے میں بڑے کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے جو وجہ تھی، جو ریزن تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات ارشاد فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، بیچ کا مہینہ ہے۔ رمضان اور رجب اور رمضان کے درمیان شعبان ہے، اس کے بیچ میں شعبان ہے، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں۔
لوگ اکثر غفلت میں رہتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں پورے سال کے اعمال، جو گڈ ڈیڈز یا کوئی بھی ڈیڈز، برے ڈیڈز ہوں یا اچھے ڈیڈز ہوں، انسانوں کے اعمال، انسانوں کے ڈیڈز اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال، میرے ڈیڈز اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے پاس اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شعبان کی اہمیت بھی بیان کر دی، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ رمضان کی تیاری ہمیں شعبان سے ہی شروع کر دینی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھنا شروع کر دیتے اور عبادات بھی کثرت سے کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے رمضان کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے۔ اب عموماً کیا ہوتا ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم رمضان کے پورے سال ہم نے تو روزے رکھے نہیں، نفلی روزوں کی عادت رہی نہیں، اب رمضان سے جب ہم نے روزہ رکھنا شروع کیا تو شروع کے ایک ہفتے تو ہمیں روزے سے اور عبادات سے یوز ٹو ہونے میں ہی لگ جاتا ہے۔ تو شروع میں طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، روزے رکھنے سے طبیعت بھی بگڑ جاتی ہے، چونکہ ابھی پورے سال ہم نے رکھا نہیں، ہمیں اس کی عادت ہی نہیں رہی۔ تو اب ہم نے جب روزے رکھنا شروع کیا ایک سال کے بعد، تو پھر ہمارے جسم میں بھی ہمیں تکلیف ہونے لگی، طبیعت بھی خراب ہونے لگی، اور پھر ایکٹیو بھی ہم زیادہ نہیں رہ پائے۔ تو اس روزے سے یوز ٹو ہوتے ہوتے تقریباً ایک ہفتہ رمضان کا گزر جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہم عادی ہو جاتے ہیں روزے کے۔ لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا، شروع کے ایک ہفتے میں جس طرح ہمیں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے تھی، اس میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین رحمہم اللہ، یہ حضرات شعبان سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، شعبان کے ہی سے ہی روزے رکھنے شروع کر دیتے تاکہ عادی ہو جائیں اسی مہینے میں، اور جو کچھ شروع میں طبیعت خراب ہونی ہے اور دیگر پریشانیاں ہونی ہے وہ شعبان میں ہی ہو جائے۔ اب جب رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو پورے ایکٹیو ہو کر جو ہے ہم عبادات کریں۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کا عام دنوں میں قیام اللیل کرنے کی عادت نہیں ہوتی، تہجد کرنے کی عادت نہیں ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ہمارے جو علماء اور سلف صالحین گزرے ہیں، وہ شعبان میں عبادتوں کی کثرت کرنے لگتے، عبادتوں کی تعداد بڑھا دیتے۔ رمضان میں جو معمولات اور جو شیڈیول عبادتوں کی ہوتی ہے، اس سے ملتے جلتے شیڈیول پر وہ عمل کرنے شعبان سے ہی لگ جاتے، تاکہ رات کی نمازوں کی بھی عادت شعبان میں ہی لگ جائے، رمضان میں جا کے جو ہے وہ پریشانی نہ ہو۔ تو رمضان المبارک کا استقبال بھی ہمیں اسی طریقے سے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کریں، اور اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ اس آنے والے رمضان کو ہم رسم و رواج کی طرح نہیں گزاریں گے کہ ہر سال رمضان آ رہا ہے، بس وہ افطار پارٹی ہوتی ہے، سحری کرنا ہے، رات میں گھومنا ہے، تراویح پڑھنی ہے امام صاحب کے پیچھے، اور دن بھر میں روزہ رکھنا ہے، بس یہی ہے۔ تو ہم نے ایک رسم بنا لیا اس کو کہ بھئی یہاں سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کرنا ہے۔ تو اس چیز کو سب سے پہلے کلیئر کریں اپنے ذہن میں کہ ہم رسم کے طور پہ روزہ نہیں رکھتے، ہم اسے عبادت سمجھ کے رکھتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو فضائل ہیں اور جو اہمیت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کرنا، نیت کی اصلاح کرنا کہ ہم رمضان کے روزے کس کے لیے رکھ رہے ہیں، رمضان کی عبادت ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بری نیت ہو، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہم کر رہے ہیں، بھائی روزہ ہم رکھ رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، لوگ کہیں کہ ہم روزے دار ہیں، یا روزہ ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ تاکہ یہ لوگ نہ کہے کہ بھائی دیکھو مسلمان ہے روزہ نہیں رکھتا ہے۔ نماز تراویح یا قیام اللیل ہم پڑھ رہے ہیں یا عبادتیں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ گھر والے کہیں یا دیکھنے والے کہیں کہ بڑا عابد و زاہد ہے، یا سب کر رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے صحیح نہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی عمل کے پیچھے غلط مقصد ہونا، غلط نیت ہونا، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی عمل کے پیچھے کوئی نیت ہی نہیں ہونا۔ یہ دونوں بری چیزیں، نیت کا نہ ہونا، بس چونکہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھی نیت نہیں ہے، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ بس آپ نے لوگوں کو دیکھ کر جو ہے فالو کرنا شروع کر دیا، اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو اپنے ذہن میں مستحضر نہیں کیا، اس کو اپنے ذہن میں پریزنٹ نہیں رکھا۔ اور بری نیت ہو تو یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم رمضان میں تمام عبادتوں کو، چاہے وہ روزہ ہو یا رات کی نماز ہو یا اس کے علاوہ غریبوں کے درمیان صدقہ و خیرات کرنا ہو، افطار کرانا ہو یا سحری کرنا ہو یا نمازوں کا اہتمام ہو، صدقات کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، یہ سب ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ سے تقرب حاصل ہو جائے۔
رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ ایک ٹریننگ تربیتی کورس ہوتا ہے. 1 مہینے کے کورس سے اللہ رب العالمین ہمیں گزارتے ہیں کہ پورے 11 مہینے جو ہے ایک بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور کبھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ دنیا غالب آ جاتی ہے, اللہ کو بھول جاتا ہے. دنیا غالب آ جاتی ہے, اللہ کو وہ بھول جاتا ہے. تو رمضان کے مہینے میں ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی اب آ جائیں, جہاں جہاں بھٹکے ہوئے جو ہیں, اللہ آواز لگا رہا ہے کہ سب آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں, آئیں اور ہمارے قریب آئیں. اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق کیا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ واغلقت ابواب النار, کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. کیوں بھائی, ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ ابھی تو ہمیں جنت میں اٹھ کے جانا نہیں ہے, ایسا تو نہیں عید کے دن ہی جنت چلے جائیں یا عید کے دن ہی جہنم چلے جائیں, ایسا تو نہیں ہوتا ہے. کیوں ایسا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا اس لیے کرتے ہیں چونکہ یہ رمضان کا پروٹوکول ہے. یہ رمضان کا پروٹوکول ہے کہ رمضان کی ابتدا ہوگی, جنت کے دروازے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے. یہ انڈیکیشن ہے, انڈیکیٹ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس چیز کی طرف کہ اب میری رحمت کا دروازہ پہلے سے زیادہ کھل چکا ہے. تو جتنے بھٹکے ہوئے ہو تم, جتنے بڑے گناہ تم نے اپنے پاسٹ میں کر رکھے ہوں, آؤ اب رجوع کر لو, آؤ اور اب توبہ کر لو, آؤ اور اپنی اصلاح کر لو, میں تمہاری مغفرت فرماؤں گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں, حدیث قدسی ہے, جس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء, تمہارے گناہ آسمانوں تک کیوں نہ پہنچ جائے. یہ شیطان کے بہکانے کا طریقہ ہے. شیطان کا ایک بہت بڑا ٹریپ ہے یہ, اس کو ذہن میں رکھیں کہ وہ انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ بھئی تم تو پورے سال گناہ کرتے آئے, تم نے جو اپنے پاسٹ میں فلاں گناہ کیا ہے, تم نے جو ہے غلط تعلقات رکھے, تم نے کسی کا مال دبایا ہے, اور تم نے جو ہے زنا کیا ہے, تم نے یہ کیا ہے, تم نے وہ کیا, یہ سارے گناہ اپنی جگہ پر, اس سے توبہ کرنا ضروری ہے, اور جن کا حق دبایا گیا ہے ان تک حق لوٹانا ضروری ہے. لیکن شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی اب عبادت کر کے کیا فائدہ, تم نے تو پچھلے سال گناہ کیے تھے, ابھی پچھلے مہینے تم نے یہ غلطی کی, پچھلے مہینے تم نے اللہ کی اس طرح نافرمانی کی, تو اب تمہاری دعا کرنے سے جو ہے, تمہاری دعا سے اللہ کو یہ تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہے, کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤ گے. یہ شیطان کا ٹریپ ہے, اس سے بچنا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کے رسول آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے. یہ دیکھیں آپ, اللہ بندے کہہ کر پکار رہے ہیں ہر ایک کو, جو بڑے سے بڑا دیندار ہے اس کو بھی, اور جو بڑے سے بڑا گنہگار ہے اس کو بھی, آخر سب اللہ ہی کے بندے. اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں سے